تعریفیں تمام اس رب دو جہاں کے نام جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ درود و سلام آقائے نامدار رسالت مآب سرکار ختم مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم پر۔ عزیزان من، جی ٹی وی کے خصوصی پروگرام الف لام میم سے اپنے میزبان عامر عثمانی کا سلام قبول کیجیے۔ آج جس موضوع پر ہم بات کرنے لگے ہیں، ہم نے اپنے نوجوان نسل کے ہاتھ میں موبائل تو پکڑا دیا، مگر یہ نہیں سوچا کہ کیا اس موبائل کے ذریعے ان کی ذہنی انتشار کو ہم روک پائیں گے؟ وہ انتشار جو سیلاب کی طرح ہمارے نوجوانوں کو کھائے جا رہا ہے، وہ فکری الحاد، وہ فتنے جو اس ڈیجیٹل ڈیوائس کے ذریعے نوجوانوں کے دل و دماغ میں انڈیلے جا رہے ہیں، کیا ہم ان فتنوں سے ان نوجوانوں کی حفاظت کا کوئی راستہ اپنا سکے؟ کیا ہم نے ایسا کوئی لائحہ عمل دیا، یا صرف یہ ڈیوائس نوجوانوں کے ہاتھ میں پکڑا دی اور اس کے بعد اس کے پروز اینڈ کونز، اس کے فوائد اور نقصانات ہمیں کچھ نہیں پتا، کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا، کوئی چیز ہماری دسترس میں نہیں رہی؟ یہ بہت اہم موضوع ہے۔ تعلیمی اداروں کے اندر فکری الحاد بڑھ رہا ہے، وہاں پر لوگ خدا کا انکار کر رہے ہیں، مذہب بیزار طبقے پیدا ہو رہے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ کیوں ہماری نوجوان نسل مذہب بیزاری کی طرف جا رہی ہے؟ کیوں ہماری نوجوان نسل دین سے دور ہوتی جا رہی ہے؟ کیوں ہماری نوجوان نسل مسجد، مدرسے، قرآن، دین، شریعت، ان تمام چیزوں کے ساتھ آپ یوں سمجھیں کہ اس کو ایک مذاق سمجھنے لگی ہے، اس کو کوئی حقیقت تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے؟ کیا وجوہات ہیں؟ کون سے عوامل ہیں؟ کون سے اسباب ہیں؟ ان تمام چیزوں پر بات کریں گے۔ میرے ساتھ اسٹوڈیو میں ملک کے نامور اور ممتاز عالم دین، معروف مذہبی اسکالر جناب مفتی طارق مسعود صاحب موجود ہیں۔ مفتی صاحب بہت شکریہ جوائن کرنے کے لیے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ صاحب، ابتدائیے میں نے کچھ چیزیں ذکر کی ہیں، ظاہر ہے آپ کا بھی یہ موضوع رہا ہے اور آپ اس موضوع پر بات کرتے ہوئے دیکھے جاتے ہیں، سنے جاتے ہیں۔ کیا بنیادی وجوہات ہیں ہماری نوجوان نسل اتنی تیزی سے اس فکری الحاد کے دلدل میں کیوں دھستی چلی جا رہی ہے؟ جزاک اللہ جی، آپ نے مجھے دعوت دی اس موضوع پر بات کرنے کے لیے۔ الحاد کی ایک بہت بڑی وجہ شہوت پرستی، خواہشات۔ یہ دور جس سے ہم گزر رہے ہیں خواہشات کا دور ہے۔ ہر شخص چاہتا ہے کہ میں خواہشات پوری کروں۔ کامیابی جو سکسیز ہے وہ اسی کو سمجھا جانے لگا ہے کہ آپ کی خواہشات پوری ہوں، آپ کا پیٹ بھرا ہوا ہو، آپ کی گاڑی اچھی ہو، آپ کی صحت اچھی ہو، آپ کا ایک لگژری لائف اسٹائل ہو۔ تو جب آپ خواہشات کو خدا بنا دیں گے تو قرآن کہہ رہا ہے افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ۔ یہ جو لوگ کہتے ہیں نا ہمارا کوئی گاڈ نہیں ہے، معبود نہیں ہے، الحاد اسی کو کہتے ہیں نا۔ اللہ کہتے ہیں ہر ایک کا خدا ہوتا ہے۔ کسی نے اللہ کو خدا بنایا ہوتا ہے، گاڈ کو خدا بنایا ہوتا ہے، کسی نے خواہشات کو خدا بنایا ہوا ہوتا ہے۔ تو الحاد کی سب سے بڑی وجہ ہماری سوسائٹی میں یہ ہے کہ خدا کا وجود، جب آپ خدا کو مان لیتے ہیں نا تو بہت ساری چیزوں پہ آپ کو پابندی عائد ہوتی ہے۔ خدا یہ کہتا ہے یہ کرو، خدا یہ کہتا ہے یہ نہیں کرو۔ بہت ساری خواہشات ہیں جنہیں ہمیں خدا کی خاطر، اللہ کی خاطر قربان کرنا پڑتا ہے۔ الحاد میں آپ آزاد ہو جاتے ہیں، کوئی روک میں ٹوک؟ جو مرضی کروں، کوئی روک ٹوک نہیں ہے۔ کچھ ملکی قوانین ہوتے ہیں جو آپس کی مینجمنٹ اور انتظام کو چلانے کے لیے، لال بتی پہ رک جانا ہے، گرین پہ چلے جانا ہے، ٹیکس دے دینا ہے، یہ دو چار چیزیں رہ جاتی ہیں، باقی آپ میں اور گدھے گھوڑے میں کوئی فرق رہتا ہی نہیں ہے۔ تو ظاہر ہے ایک زندگی وہ ہے جو پابندیوں سے بھری ہوئی ہے، جس میں 5 ٹائم نماز ہے، جس میں زکوٰۃ ہے، جس میں رمضان کے روزے ہیں، جس میں حج ہے، جس میں ماں باپ کے قدموں میں جنت تلاش کرنا، جس میں بہن بھائیوں کا خیال کرنا، اور جس میں بیوی کے حقوق ادا کرنا اور دائیں بائیں آنکھ مٹک کے نہ کرنا، صحیح ہے نا، صرف بیوی کو فوکس کرنا۔ اتنی ساری پابندیاں اس میں چل رہی ہوں، اور ایک طرف گدھے گھوڑوں والی زندگی ہو، جدھر منہ اٹھایا نکل لیے، آزاد۔ صحیح ہے نا، آزاد ہیں آپ۔ میرا جب نعرے لگتے ہیں نا میرا جسم میری مرضی، تو یہ نعرے صرف عورتیں نہیں لگاتی، مرد بھی لگاتے ہیں، میں جو مرضی کروں۔ تو یہ والی زندگی ہے۔ تو پیغمبر یہی سمجھانے کے لیے آتے ہیں کہ بھائی وہ خواہشات کی زندگی، اپنی خواہشات کو ختم نہیں کرو، لگام دو۔ حلال و حرام کا کانسیپٹ تو اسلام میں ہے نا، مذہب میں ہوتا ہے۔ جو ملکی قوانین ہیں وہ لیگل انلیگل کی بحث کرتے ہیں، حلال حرام کی بحث نہیں کرتے۔ مذہب اس سے اوپر کی ایک بات کرتا ہے کہ حلال حرام بھی ہے، کہ ناجائز اور جائز، یہ مذہب کی بحث ہے۔ تو آپ جب الحاد کے راستہ اختیار کرتے ہو تو حلال حرام کی بحث تو زیرو ہو گئی، صرف لیگل انلیگل کی بحث رہ جاتی ہے۔ وہ کچھ ملکی قوانین ہوتے ہیں، وہ بھی آپ بیٹھ کے اسمبلیوں میں چینج کر سکتے ہو اگر آپ کو اچھے نہیں لگ رہے۔ اس کی مثال ہومو سیکشولیٹی ہے۔ دیکھیں جب دنیا میں یہ گندگی بڑھی ہے تو لوگوں نے قانون پاس کرا دیا کہ یہ ٹھیک ہے۔ تو الحاد کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے۔
شہوت پرستی. شہوت پرستی. مزید دوسری ایک بڑی وجہ الحاد کی، اس میں مذہبی رہنما اور مذہبی اسکالرز، شاید میں بھی اس میں داخل ہوں، یہ بھی ذمہ دار ہیں اس کے. ظاہر ہے جب لوگ میڈیا پہ صرف یہ مولاناؤں کے پھڈے دیکھ رہے ہوں گے، جھگڑے دیکھ رہے ہوں گے، رفع الدین کے جھگڑے، آمین کے جھگڑے، تقریروں میں نفرت انگیز تقریریں، تو جو امیج سامنے والے کے ذہن میں جائے گا مذہبی لوگوں کا، وہ امیج اچھا نہیں جائے گا. ایک طرف وہ دیکھتا ہے انگریزوں کو ایسے نائس ٹو میٹ یو، تھینک یو، ہائی، حالانکہ وہ صرف اس حد تک ہی ہیں، باقی ان کے کیا حقوق ہیں. نہ بیوی کو، دکھاوے کی حد. بیوی کو چائے کی ایک پیالی بھی اپنے خرچے پہ نہیں پلاتے وہ، صحیح نا، ابا اماں کو اڑا اس میں جمع کرا دیتے. لیکن بہرحال ایک ظاہری وہ بڑا اچھا سا ہے، ہاؤ آر یو، فائن، ٹھش فش، اور ادھر ممبر پہ بیٹھ کے دیکھتے ہیں وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، وہ جہنم میں جائے گا. اور تو جب یہ مذہبی اسکالرز کو اس طرح سے دیکھتے ہیں اور اتنے اختلافات، اتنے پھڈے، اور پھر کچھ مذہبی اسکالر، سب نہیں، مساجد کا ائمہ تو الحمدللہ میجورٹی اچھی ہے الحمدللہ اب تک، لیکن کچھ لوگوں کو یہ بھی ہوتا ہے وہ فلانا پکڑا گیا اس میں، وہ کوئی غیر اخلاقی سرگرمیوں میں، اور فلانا مسجد کا چندہ کھا کے بھاگ اس گیا، وجہ سے لوگ مدرسہ بنایا اس لیے تاکہ کچھ یتیموں کو لا کے رکھا جائے اور اس نام پہ پیسہ آئے اور اپنی گاڑیاں بنا لی. یہ چیزیں بھی نظر آتی ہیں لوگوں کو. تو پھر لوگ دیکھتے ہیں یار ان کا عمل کچھ اور ہے، ادھر باتیں کچھ اور ہیں، تو وہ پورے مذہب سے ہی بیزار ہو جاتے ہیں. تو یہ بھی ایک بہت بڑی وجہ ہے. اور یہ جو ہمارے تعلیمی ادارے ہیں، چاہے وہ دینی ادارے ہوں یا دیگر ہمارے کنونشنل ایجوکیشن کے جو ادارے ہیں، اس کا بھی کردار ہے اس کے اندر. کیا وہاں پر ایسا کوئی لائحہ عمل، ایسا نصاب، ایسی چیزیں، ایسے اساتذہ، ٹیچرز، رہنما موجود ہیں جو نوجوان نسل اس طرف جا رہی ہے تو ان کو روکنے میں کوئی مدد یہ ساری چیزیں مل کر فراہم کر رہی ہوں؟ بہت اچھا سوال ہے آپ کا. دیکھیں، دنیا میں اگر کوئی شخص کنفیوز ہو کہ میں ہوں کیا، کوئی سسٹم کنفیوز ہو کہ میں کن بنیادوں پہ قوانین بناؤں گا، تو وہ کنفیوزڈ شخص یا وہ سسٹم جس کو پتہ ہی نہ چل رہا ہو کہ کن بنیادوں پہ چلنا ہے، وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہوگا. مغربی دنیا ایک طرف ہو گئی ہے مذہب بیزاری میں، وہاں منافقت نہیں ہے، وہ کہتے ہیں ہم مذہب کو نہیں مانتے تو نہیں مانتے، ختم. انہوں نے عقل سے قوانین بنائے، ان کو لاگو کر دیا، اس کے جو سائیڈ افیکٹ آنے تھے آ گئے، جو نہیں آنے تھے نہیں آئے، وغیرہ وغیرہ. ہم نے ملک بنایا اسلام کے نام پہ. آئین میں یہ بات ہے کہ اللہ حاکم اعلیٰ ہے، اس کی مرضی کے خلاف کوئی قانون نہیں بنے گا، قرآن و سنت سپیریئر رہیں گے. لیکن جب یونیورسٹیوں میں تعلیمی نظام بنتا ہے تو اس میں پتہ ہی نہیں چل رہا ہوتا کہ یہ کس کو دیکھ کے بنایا جا رہا ہے. کو ایجوکیشن ہے، لڑکے لڑکیوں کو ساتھ بٹھا دیا آپ نے لا کے، لباس پر کوئی وہ نہیں ہے، 2-4 اسٹیکر پہن کے آ جائے وہ، یا برقع پہن کے آ جائے، اس کی مرضی ہے. تو کوئی کچھ پتہ ہی نہیں چل رہا کہ آپ یا تو یار پورے ادھر کو ہو جاؤ. کیا خیال ہے؟ اس کی میں اور آسان مثال دیتا ہوں. تو رنگی چھوڑ دے یا ہاں بالکل صحیح شعر کا. میں ایک دفعہ جہاز میں لاہور جا رہا تھا، تو جہاز میں میرے ساتھ ایک صاحب بیٹھے ہوئے. اس وقت یعنی پرانی بات ہے جب زیادہ یہ سوشل میڈیا عام نہیں ہوا تھا، اخبار پڑھنے کا رواج تھوڑا زیادہ تھا. تو اکثر جہازوں میں اخبار بٹتے ہیں کہ آپ پڑھ لیں. تو میں نے اردو اخبار منگوا لیا. انہوں نے نہ اردو منگوا رہے ہیں نہ انگلش منگوا رہے ہیں. کچھ لوگ انگلش اخبار منگوا رہے تھے، میجورٹی تو ظاہر ہے اردو اسپیکنگ ہی ہے، اردو سمجھتی ہے، تو اردو منگوا لیے زیادہ تر لوگوں نے. میں نے ان سے پوچھا، اچھا پڑھے لکھے لگ رہے تھے شکل و صورت سے، میں نے کہا آپ اخبار نہیں پڑھتے؟ آتا ہی نہیں ہے پڑھنا. آپ بات تو بڑی اچھی کر رہے ہیں اور مجھے لگ رہے ہیں کہ تو کیوں؟ کہتے ہیں بات یہ کہ میں نے انگلش میڈیم میں پڑھا ہے، تو اردو تو اس لیے نہیں آئی کہ میں نے انگلش میڈیم میں پڑھا ہے، اور انگلش اس لیے نہیں آئی کہ اسکول میں پڑھائی اچھی تھی نہیں. تو میں نہ اردو کر رہا ہوں نہ انگلش کر رہا ہوں. ہم اب تک یہی طے نہیں کر پائے ہیں کہ ہماری ایجوکیشن کی لینگویج ہوگی کون سی. ایف آئی آر اردو میں کٹ رہی ہے، کیس سارا جو کورٹ میں چل رہا ہے وہ انگلش میں چل رہا ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ جو اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ میرا وکیل تقریر کیا کر رہا ہے، کہیں ایسا تو نہیں میرے خلاف ہی بات کر رہا ہو، وہ انگلش میں ہو رہی ہے. میں نے خود کورٹ میں جج کو انگلش میں الجھتے ہوئے دیکھا ہے کہ وہ وکیل نے ایک بات کی، جج اس کو انگلش میں لکھ رہا ہے، تو جج نے پوچھا کہ اس کو انگلش میں کیا ٹرانسلیٹ کریں گے، آپ ہی بتا دیں. تو 2-4 لوگوں نے جج کو گائیڈ کیا. ظاہر ہماری مدر لینگویج نہیں ہے، تو میں پھر بھی کہتا ہوں اگر انگلش پہ آنا تو پورے چلے جاؤ نا ادھر، مطلب کچھ بھی اردو میں نہیں ہوگا. جیپنیز ایک طرف ہو گئے، فرینچ ایک طرف ہو گئے، اور ناروے والے ایک طرف ہو گئے. ہم پتہ ہی نہیں چل رہا ادھر ہیں یا ادھر ہیں، تو بیچ کے لٹکے ہوئے ہیں ہم، نہ ادھر کے نہ ادھر کے. اچھا خیر یہ تو ایک الگ ٹاپک ہے، لیکن کہیں بھی جب آپ بیچ کی راہ میں چلو گے نا تو کہیں کے بھی نہیں رہو گے. یہی ہم نے اسلام کے ساتھ کیا. ملک ہم نے بنایا اسلام کے نام پہ،
انڈیا سے ہم الگ ہوئے کہ بھائی ہمارا ایک مذہب ہے، دو قومی نظریہ لایا گیا، بالکل صحیح تھا وہ، ہم اس کے قائل ہیں، اس حساب سے ہم نے ملک بنا لیا۔ مولانا تھانوی رحمۃ اللہ نے بھی کہا بھائی مسلمانوں کا الگ ملک ہونا چاہیے، علامہ اقبال نے بھی کہا بھائی الگ ملک ہونا چاہیے، قائد اعظم نے تو تحریک چلائی ہے پوری، اور ایک ہمیں ملک مل گیا۔ اب 70 سال سے زیادہ ہو گئے، ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا کہ اس کو ہم نے کن بنیادوں پہ چلانا ہے۔ وہ مجھے لگ رہا ہے اگلے 70 میں بھی سمجھ میں آنے کا چانس لگ نہیں رہا ہے کوئی۔ تو اس کا نتیجہ یہ نکل رہا ہے کہ یونیورسٹیوں میں لیکچرار بہت سارے ایتھیسٹ ہیں، وہ باقاعدہ تقریریں کر کے خدا کے وجود کا تصور لوگوں کے دماغوں سے نکال رہے ہوتے ہیں، کوئی کمپلین نہیں، کوئی ایف آئی آر نہیں کٹتی ان کے خلاف۔ بھائی جب ایک اسلامی کنٹری ہے تو اسلام سپیریئر ہے نا، ہر شخص کو مذہب میں آزادی ہے، یہ ٹھیک ہے، مندر بھی ہوں گے اور سکھوں کی عبادت گئی، تو اسلامی سلطنت کا، اسلامی حکومتوں کا ہمیشہ ایک حسن رہا ہے کہ ہر مذہب کو فری اجازت ہے، لیکن یہ تو نہیں ہو سکتا کہ کوئی اسلام کی جڑیں کاٹنا شروع کر دے، بلکہ الحاد تو اسلام کی نہیں، ہر مذہب کی بنیادوں کو ختم کرتا ہے۔ کسی مذہب کو نہیں مانتا، بالکل ایسا ہی ہاں، ہے یہ تو اس کا نتیجہ کیا نکل رہا ہے؟ بچے ادھر جا کے مسجد کے مولوی صاحب کی تقریر سن رہے ہیں، وہ سارے جنت جہنم پہ، ادھر آ کے پروفیسر صاحب کو دیکھتے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ خدا ہی نہیں ہے، تو وہ پاگل ہو جاتے ہیں بچے، پھر وہ خواہشات کا راستہ دیکھتے ہیں کہ خواہشات کس میں ہیں، پھر وہ ادھر کو جاتے ہیں۔ تو ایک طرف ہو جانا چاہیے۔ یہ بڑا اہم موضوع ہے، اور ظاہر ہے اس پر کچھ ایسے سوالات بھی ہیں، عقل کی بات کی جاتی ہے، نوجوانوں کے ذہن میں یہ والے اشکالات بھی آتے ہیں کہ جی وہی اوپر ہے، یا عقل ہمیں زیادہ بتاتی ہے، یا دین ہمیں زیادہ بتاتے ہیں۔ ناظرین اس پر بھی بات کریں گے مفتی صاحب سے، عقل اور وحی کا جو آپس میں ایک تعلق ہے، اور پھر اس حوالے سے جو دل و دماغ میں ہمارے جو سوالات یا جو کانسیپٹ ڈالے جاتے ہیں۔ مگر ایک چھوٹا سا وقفہ، بریک کے بعد آتے ہیں انشاءاللہ، اور مفتی صاحب سے اس پر بات کرتے ہیں۔ خوش آمدید ناظرین، پروگرام الف لام میم میں مفتی طارق مسعود صاحب سے بڑے اہم اور دلچسپ موضوع پر سوال و جواب کی نشست ہو رہی ہے۔ مفتی صاحب، بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے، اب یہ عقل اور وحی کا بھی تھوڑا سا اس حوالے سے رہنمائی کیجئے گا۔ نوجوانوں کے دل و دماغ میں یہ کانسیپٹ بھی ڈالا جاتا ہے، اس طرح کی باتیں بھی ڈالی جاتی ہیں کہ جی دین تو ہمارا عقل کو مانتا ہی نہیں ہے، اور بات کی جاتی ہے کہ ماورائے عقل ہے دین کے اندر ساری چیزیں۔ تو کیا یہ حقیقت ہے؟ واقعی دین کے سارے دین احکام اگر عقل کو ماورائے نہیں مانتا تو قرآن میں درجنوں جگہ پہ افلا تعقلون، تم عقل سے کام کیوں نہیں لیتے، افلا تتفکرون، غور و فکر کیوں نہیں کرتے، ان فی ذلک لآیات لأولی الالباب، عقل مندوں کے لیے اس میں نشانیاں ہیں، افلا یتدبرون القرآن، غور و فکر کیوں نہیں کرتے۔ تو یہ اتنی ساری آیتیں، یعقلون، تعقلون، تتفکرون، یتفکرون، یتدبرون، یہ ساری آیتیں تو عقل کے استعمال کرنے کا ہی حکم ہے۔ قرآن کیا کہتا ہے مشرکین مکہ کے بارے میں کہ تم اپنے باپ دادا کو مانتے ہو، اولو کان آباؤہم لا یعلمون شیئا، چاہے تمہارے باپ دادا کے پاس نالج نہ بھی تھی پھر بھی، لا یعقلون، چاہے وہ عقل سے کام نہ لیتے ہوں پھر بھی باپ دادا کو فالو کرو گے۔ تو قرآن جتنا عقل اور کھوپڑی استعمال کرنے کو فوکس کر رہا ہے نا، یہ دنیا کا کوئی مذہب نہیں کرتا، اتنا تو یہ ایتھیس نہیں کرتے جو ملحد ہیں۔ الف لام میم سے لے کے والناس تک، یعقلون تعقلون، میں کہتا ہوں جن کو عربی گرامر نہیں بھی آتی نا، یا عربی نہیں بھی آتی، وہ بھی جب تراویح میں قرآن پڑھتے ہیں یعقلون تعقلون تو ان کو بھی سمجھ میں آ رہا ہوتا ہے۔ تو اتنا زیادہ قرآن نے عقل استعمال کرنے کا حکم دیا ہے کہ یہ کہنا کہ مذہب بے عقلی کی باتیں کرتا ہے یا مذہب عقل کے استعمال سے روکتا ہے، یہ کوئی پاگل یہ بات کر سکتا ہے؟ کوئی حقیقت میں یہ دیکھیں، دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہے خلاف عقل۔ خلاف عقل کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کوئی شخص آپ سے آ کے کہے کہ 2 اور 2 5 ہوتے ہیں، یہ ہے خلاف عقل۔ مذہب کبھی یہ بات نہیں کرتا، اور اگر مذہب ایسی بات کر رہا ہے تو مذہب غلط ہے، وہ اچھا، اسی بیس پہ مذہب کو ٹھکرا دیا جائے گا۔ تبھی تو قرآن نے جتنے باطل مذاہب ہیں ان کے بارے میں یہی تو کہا، یہ تو بے عقلی کی باتیں کر رہے ہیں، اگر مذہب خلاف عقل بات کرے تو وہ مذہب ہی غلط باطل ہے، کیونکہ سب سے بڑی حجت عقل ہے۔ تبھی بیوقوفوں سے قرآن کبھی خطاب کرتا ہی نہیں، جو پاگل ہیں یا جانور ہیں، عقل نہیں ہے نا، مکلف ہی نہیں ہے۔ نابالغ بچے کو شریعت کے حکام کا مکلف کیوں نہیں بنایا شریعت نے؟ عقل نہیں ہے۔ جب آپ عاقل بالغ ہو جائیں گے تبھی تو کہتے ہیں عاقل بالغ فیصلہ کر رہے ہیں، عاقل بالغ پہ نماز فرض ہے، عاقل بالغ پہ روزہ فرض ہے، بچوں پہ کچھ بھی فرض نہیں ہے، کیونکہ عقل ابھی کامل نہیں ہوئی ہے ان کی۔ تو تاکہ وہ پھر عقل استعمال کریں نا، تو
قرآن عقل کو بہت زیادہ فوکس کر رہا ہے. دو چیزیں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے لوگ کنفیوز ہوتے ہیں. ایک ہے خلاف عقل. کوئی بھی مذہب خلاف عقل بات کرے تو وہ مذہب درست نہیں ہے. اسی وجہ سے اسلام نے کوئی بات خلاف عقل نہیں کی ہے، بلکہ ساری وہ باتیں کی ہیں جو قرآن کہتا ہے کہ تم اس کو نہیں مانتے تو یہ خلاف عقل ہے، یہ عقل کے خلاف ہے. تو دوسری، یعنی میں اس کی مثال دے رہا جیسے 2 اور 2 5، ٹھیک ہے، نہیں ہو سکتے. یہ نہیں ہو سکتے نا. سوال ہی عقل نہیں کے پیدا. دائرے میں آ رہی ہے ایک چیز، 2 اور 2 5 کیسے ہو گئے؟ کچھ چیزیں ہوتی ہیں عقل سے بالا تر، ماورائے عقل. ماورائے عقل. بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو ہم نے دیکھی نہیں ہیں، لیکن ہم اس بیس پہ مان لیتے ہیں کہ ہماری عقل سے بالا تر ہیں، لیکن جو خبر دینے والا ہے وہ سچا ہے، وہ جھوٹا نہیں ہے، اس کے سچے ہونے کے دلائل قائم ہو جائیں. دیکھیں ایک پرانے زمانے کا کوئی شخص، آپ فرض کریں آپ 10,000 سال پہلے زمانے کے انسانوں میں چلے جائیں اور آپ ان کو بتائیں 10,000 سال کے بعد جو ہے نا میں یہاں سے بیٹھ کے کال کروں گا اور امریکہ میں لوگ سن رہے ہوں گے، وہ مانے گا یہ؟ کیوں؟ اس کی عقل سے اوپر کی چیز ہے، ماورا ہے، کیونکہ اس نے وہ ترقی، وہ تدریجاً جو ترقی ہوئی وہ دیکھی نہیں ہے. اس نے تو پہیہ تک بھی نہیں دیکھا ہوگا، وہ تو جنگلی ہے، پتے باندھ کے جناب وہ غلیلوں سے شکار کر رہا ہے. وہ یہ اس کی عقل سے خلاف عقل نہیں ہے، یہ عقل سے اوپر کی چیز ہے. تو مذہب آتا ہی ہمیں وہ باتیں بتانے کے لیے جہاں تک ہماری عقل پہنچ نہ سکے. اگر پہنچ سکتی ہوتی تو مذہب کو گائیڈنس کی ضرورت کیا تھی، مذہب کو بتانے کی ضرورت کیا تھی؟ تو اس لیے دو چیزوں کو لوگ خلط ملط کر دیتے ہیں. مذہب کچھ ایسی باتیں کرتا ہے جو ہماری عقل سے بالا تر ہوتی ہیں، لیکن مذہب ان پر دلائل قائم کر کے ان کو ثابت کرتا ہے. اس کی مثال ایسے جیسے مذہب نے بتایا، چاہے وہ مسیحیت ہو، چاہے وہ یہودیت ہو، چاہے وہ اسلام ہو، تینوں آسمانی مذاہب کہتے ہیں موت کے بعد زندگی ہے، اللہ تمہیں دوبارہ اٹھائے گا. اب یہ بات چونکہ عقل سے بالا تر ہے تو مشرکین کہتے تھے یہ تو خلاف عقل ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ چاہے ہمارے باپ دادا جو ہیں وہ جب بوسیدہ ہڈی ہو جائیں گے اور مر کے ختم ہو جائیں گے تو کون ہے؟ من یحیی العظام وہی رمیم. سورہ یاسین کا آخری رکوع نازل ہوا، قل یحییھا الذی انشأھا اول مرہ، جس نے پہلی دفعہ پیدا کیا ہے، پہلی دفعہ پانی سے انسان بنا دیا اس نے صرف 9 مہینے میں. یہ تو تم نے دیکھ لیا تو اس لیے کہتے ہو عقل میں آتا ہے، نہ دیکھتے تو کوئی مان لیتا اس کو؟ ڈارون کی تھیوری ایک اور تھیوری بن چکی ہوتی کہ ایسے ہوتے 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 جمشید صاحب جو بنے ہیں نا کروڑوں سال میں وجود میں آئے ہیں. یہ تو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا. تو اللہ کہتے ہیں جو فرسٹ ٹائم پانی میں ایسے سافٹ ویئر ڈال سکتا ہے کہ ماں کے پیٹ میں جاتے ہی 9 مہینے میں پورا بچہ بن کے نکلتا ہے اور نکلتے ہی ماں کی چھاتیوں میں دودھ بھی پیدا ہو رہا ہے، تو وہ اس کو ریورس گیئر لگا کے دوبارہ کیوں نہیں بنا سکتا؟ تو منہا خلقناکم، ہم نے اسی مٹی سے بنایا، وفیہا نعیدکم، دوبارہ مٹی کر دیتے ہیں. یہ دو چیزیں تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لی ہیں. ومنہا نخرجکم، تم کیا مشکل ہے ہمارے لیے ہم دوبارہ اسی مٹی سے اٹھا دیں تمہیں. تو اب یہ چیز عقل سے بالا تر ہے، خلاف عقل نہیں ہے. تو مذہب آتا ہی وہ باتیں بتانے کے لیے جو عقل سے بالا تر ہیں، لیکن اس میں پھر جو پیغمبر ہمیں یہ باتیں بتا رہے ہیں ان پیغمبروں کے سچے ہونے پر دلائل کے انبار لگا دیتا ہے، تاکہ تمہیں پتہ چلے کہ یہ پیغمبر خود سے یہ بات نہیں کر رہے بلکہ یہ وحی کی تعلیمات ہیں، اور وہ دلائل کے انبار لگا دیے اللہ تعالیٰ اور نے. ان دونوں میں مفتی صاحب جہاں تعارض آئے گا، تقابل آئے گا عقل اور وحی کے درمیان، فوقیت کس کو دی جائے گی؟ عقل اور وحی کے درمیان تعارض آ ہی نہیں سکتا نا، یہ سوال ہی غلط ہے. اچھا، یہ جب آتا جب مذہب خلاف عقل بات کرتا، کہیں کوئی تعارض ہو تو کوئی پیش کرے نا مثال کہ اسلام نے کوئی ایسی بات کی ہو جو عقل کے خلاف ہو، کوئی ایسی بات کی ہو اسلام نے. جب تعارض ہے ہی نہیں تو ہم کیسے کہیں گے کہ جی وہ کچھ مذاہب کرتے ہیں جو ان کی باتوں میں ٹکراؤ ہے، ان کی باتوں میں تعارض ہے، وہ بالکل وہ مثال کے طور پر اپنے ہاتھ سے آپ ایک پتھر کو بنائیں اور اسی کو پوجنا شروع کر دیں، اس کی یہ خلاف عقل ہے. میں اکثر ایک واقعہ سناتا ہوں. ایک صاحب نے مجھے کہا کہ میرا جو آدھا دھڑ فالج کا ہو گیا ہے تو ٹھیک نہیں ہو رہا، تو مجھے کسی نے کہا وہ فلاں بابے کا مزار ہے وہاں جاؤ تو وہ ٹھیک کر دیں گے. میں نے کہا وہ بابا کے دونوں دھڑ کام نہیں کر رہے تبھی تو قبر میں گئے ہیں. جس کے دونوں دھڑ کام نہ کر رہے ہوں وہ اس کا آدھا دھڑ کیسے ٹھیک کر سکتا ہے، جس کا آدھا دھڑ پھر بھی صحیح ہے. تو اب یہ کہنا کہ وہ مزار کے اندر بیٹھ کے آپ کے دونوں دھڑ ٹھیک کر سکتے ہیں، یہ ماوراء العقل نہیں ہے، یہ خلاف عقل ہے. ایک شخص جو کھانے پینے کا محتاج ہے اور اس کو دفن ہی اس لیے کیا جا رہا ہے کہ بیچارہ وہ مر گیا، کچھ بھی نہیں، ہل بھی نہیں سکتا، وہ زندہ میں اس کے پاس اختیارات نہیں تھے اور موت کے بعد وہ اب اس کے اختیارات بڑھ گئے ہیں. یہ عقل کے خلاف بات ہے.
تبھی ہم انسانوں کو نہیں کہہ رہے کہ وہ موت کے بعد زندگی دیں گے, ہم خدا کہہ رہے ہیں میں دوں گا موت کے بعد اس سے زندگی. نہیں مانگ رہے خدا ہوتے, کے لیے خلاف عقل تھوڑی ہے یہ. اس کے وسیلے سے مانگ رہے ہوتے ہیں. لیکن وسیلے کا لفظ تو بڑا اختلافی لفظ ہے کہ وہ وسیلے کا مطلب کیا ہے. اس میں لوگ دو مبالغہ آرائی ہیں اس میں, کہ کچھ لوگ کہتے ہیں وسیلے سے مانگنا حرام ہے, کچھ کہتے ہیں وسیلے سے مانگنا جائز ہے. بات یہ ہے کہ آپ جب وسیلے سے مانگ رہے ہیں تو آپ کی نیت کیا ہے, آپ کے اس بات کا مطلب کیا ہے. اگر آپ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ مجھے فلاں بزرگ سے محبت ہے تو اس محبت کا واسطہ تجھے دے رہا ہوں, جیسے ہم اللہ کو واسطہ دیں نبی کا واسطہ, کیا مطلب اللہ ہم تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہیں, تو بہت اچھی بات ہے. اللہ کو تو اس سے رحمت آئے گی کہ تمہیں میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو سید الانبیاء میرے محبوب ہیں ان کی امت میں پیدا کیا. تو جب پیدا کیا تو اللہ پروٹوکول بھی دینا ہمیں, پھر ظاہر ہے. تو یہ وسیلہ تو بالکل جائز ہے. لیکن ایک وسیلے کا مطلب یہ ہے کہ نبی کے ذریعے یہ کام کرا دے یا فلاں بزرگ کے ذریعے یہ کام کرا دے, یہ شرک ہے. اچھا, ہاں تو ظاہر ہے اللہ نے تو کسی کو بہت اختیارات چھوٹا سا نہیں دیے. فرق نہیں ہے. نہیں, بہت بڑا فرق ہے نا, یہ چھوٹا سا فرق نہیں ہے. نہیں, یہ جو انداز ہے, یہ جو اس کو تھوڑا سا اگر آپ عقیدے کا واضح فرق کر ہے, دیں. عقیدے کا فرق ہے. آپ اگر یہ سمجھتے ہو اللہ نے اس بزرگ کو اختیارات دیے ہوئے ہیں, جیسے ہم کسی وزیر کے پاس جائیں اور صدر صاحب سے کہیں یا وزیر اعظم سے کہیں کہ اس وزیر کے وسیلے سے یہ کام کر دیں, یعنی اس وزیر کو آپ نے اختیارات دیے ہیں, اس کو ایک آرڈر کریں تاکہ وہ میرا یہ کام کر دے, تو یہ دنیا میں تو ٹھیک ہے. لیکن اللہ کہتا ہے میں نے اپنے اختیارات کسی کو بھی نہیں دیے, مختار کل صرف میں ہوں. تو یہ وہ نظریہ رکھ کے آپ کسی وسیلے سے دعا مانگیں گے, یہ شرک ہے. تو نہ وسیلہ شرک ہے, نہ حرام ہے, اور نہ جائز ہے. اس میں جو وسیلے سے دعا مانگ رہا ہے اس کی نیت پوچھی جائے گی کہ آپ کی نیت کیا ہے, اس نیت کے بعد اس پہ فیصلہ کیا جائے گا. بہت شکریہ مفتی صاحب. گفتگو کا سلسلہ ناظرین جاری ہے. تھوڑا سا ہم نوجوان نسل کے کچھ دیگر مسائل پر بھی بات کریں گے, ڈیوائس اور موبائل سے ریلیٹڈ, مگر ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد. ایک مختصر سے وقفے کا وقت ہوا چاہتا ہے, بریک سے لوٹ کر آتے ہیں, تو پھر انشاءاللہ نوجوان نسل کی کچھ نئی چیزوں اور جہاد پر بات کرتے ہیں. خوش آمدید ناظرین, پروگرام الف لام میم میں ایک مرتبہ پھر مفتی طارق مسعود صاحب سے بڑے اہم موضوع پر سوال و جواب کی نشست چل رہی ہے. مفتی صاحب, یہ جو نوجوان نسل یا ہماری جو نئی نسل ہے, جین زی جسے کہا جا رہا ہے, اس کے مسائل بھی, اس کو نام بھی بڑا عجیب سا دیا گیا ہے جین زی, اور اس کے مسائل بھی نئے نئے ہیں. نوجوانوں کے اندر موبائل کا جو بے دریغ اور بے جا استعمال ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس سے بھی ان کی لائف ڈسٹرب ہو رہی ہے, فکری طور پر بھی, ذہنی طور پر بھی, ہر حوالے سے؟ بیڑا غرق ہو رہا ہے. ڈسٹرب تو بہت ہلکا لفظ ہے, بیڑا غرق ہو رہا ہے. اخلاقی لحاظ سے تباہ و برباد ہو رہے ہیں, لڑکے بھی لڑکیاں بھی. تعلیم چاہے دینی ہو دنیاوی ہو, ہر لحاظ سے بربادی آئی جا رہی ہے. اور جب نوجوانوں کو عقل آتی ہے نا کہ یعنی اتنا وقت ہم نے برباد کر دیا, تو ٹائم گزر چکا ہوتا ہے. ہر چیز کا ایک ٹائم ہوتا ہے نا, اپنے آپ کو اسٹیبل کرنے کا, اپنے آپ کو ترقی کرنے کا, بہت ساری چیزوں کا. میں اس کی ایک اکثر بیانات میں مثال دیتا ہوں کہ پہلے آپ پیدل تھے, دیر لگتی تھی آپ کو کہیں پہنچنے میں, کسی نے تیز رفتار گھوڑا دے دیا آپ کو, ظاہر ہے آپ جلدی پہنچیں گے. لیکن گھوڑا دینے کے بعد آپ نے نہ خود اس سے پوچھا کہ اس گھوڑے کی لگام کہاں ہے اور کیسے کنٹرول کیا جائے گا, اس کو دائیں طرف اور بائیں طرف کیسے موڑا جائے گا, نہ گھوڑا دینے والے نے آپ کو بتایا, اور آپ کو ڈائریکٹ گھوڑے پہ بٹھا دیا. تو اب یہ نہیں ہوگا کہ آپ جہاں چاہیں گے گھوڑا وہاں جائے گا, بلکہ گھوڑا جہاں چاہے گا آپ وہاں جائیں گے. ٹھیک ہے نا. تو دنیا اتنی الیکٹرانک میڈیا نے فاسٹ کر دی ہے کہ اب جب موبائل پہ بیٹھتے ہیں یا کمپیوٹر کی اسکرین پہ بیٹھتے ہیں یا میڈیا پہ آ کے کوئی بھی نوجوان بیٹھتا ہے اور یا اسکرول کرنا شروع کرتا ہے وہ انسٹاگرام اور ٹک ٹاک وغیرہ کو, اس کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ میں نے جانا کہاں ہے, میں نے کیا سرچ کرنا ہے, میں نے نیوز دیکھنی ہے, یا میں نے کسی کا ڈانس دیکھنا ہے, یا میں نے کوئی پرینک دیکھنا ہے, یا میں نے کوئی میڈیکل سائنس کی نالج لینی ہے, یا میں نے کوئی کاروبار یا پیسہ کمانے کے طریقے دیکھنے. یہ پہلے سے اس کی کھوپڑی میں کچھ بھی نہیں ہوتا, اس کو منزل کا ہی نہیں پتا ہوتا میں نے اس کے ذریعے جانا کہاں ہے. دیکھیں یوٹیوب یا سوشل میڈیا یہ آپ کی منزل تک پہنچانے کا بہت شارٹ راستہ ہے. پہلے آپ ڈاکٹروں سے گھنٹوں گھنٹوں ٹائم لیتے تھے,
پھر جا کے کہیں مہینوں میں ٹائم ملتا تو بلڈ پریشر کے بارے میں آپ کو 2 جملے کہہ کے دوا لکھ کے چل بھائی نکل. اب آپ بلڈ پریشر کے بارے میں معلومات لینا چاہو، 20 ڈاکٹرز ہیں آپ کو مل جائیں گے، آپ کو خود بھی تھوڑا بہت اندازہ ہو جاتا ہے کون صحیح. حکمت کے بارے میں معلومات لینا چاہو، 20 حکیم مل جائیں گے. آپ کاروبار پیسہ کمانے کے طریقے دیکھنا چاہو، حتیٰ کہ مرغیاں پالنے کا شوق ہو نا، وہ بھی مل جائے گا. کہاں سے اچھی مرغیاں ملتی ہیں بھی مل جائے گا. تو سوشل میڈیا نے ہمارے فاصلے بہت کم کر دیے. لیکن ایک بڑا فالٹ یہ ہے کہ آپ جب موبائل ہاتھ میں لیتے ہو آپ کو پہلے سے نہیں پتا ہوتا میں نے جانا کہاں ہے. آپ ایسی بیٹھے بیٹھے نا، وہ ایک خارش ہوتی ہے موبائل نکالا، پھر موبائل آپ کو لے جانا شروع اور گھنٹوں لگ جاتے گھنٹوں وہ لے جاتا ہے آپ کو، مختلف قسم کی تفریحات کراتا ہے، گناہوں میں بھی ڈالتا ہے آپ کو، غیر اخلاقی سرگرمیوں میں بھی ڈالتا ہے. بہت سو کی تو زندگیاں برباد ہو گئی، قتل و غارت تک ہوئے اس وجہ سے. ایک خاتون نے مجھے کہا کہ میرا بیٹا اتنی اچھی میں تربیت کر رہی ہوں، پتہ نہیں کہاں سے بگڑ رہا ہے. میں نے کہا موبائل چیک کریں. بہرحال پتہ چلا کہ جی موبائل پر اس نے ID بنائی ہوئی تھی، تو کسی لڑکے سے اس کی دوستی ہو گئی، اس نے اس کو ہومو سیکشولیٹی میں ڈال دیا. اچھا بھلا دینی گھرانے کا اچھا بڑا بچہ وہ اس میں برباد ہو گیا. تو وہ ویڈیوز بھیج کر نا اس کو پہلے ذہنی طور پہ خراب کیا. ماؤں کو پتہ ہی نہیں ہوتا وہ موبائل میں دیکھ کیا رہا ہے. تو اباؤں کے پاس ویسے ہی ٹائم نہیں ہے آج کل، آپ کو پتہ ہے. تو برباد ہو گئی ان کی زندگی. 2 بچے تباہ ہوئے ان کے اس طریقے سے. تو اب سوچو کہ بھائی پہلے بتایا، پہلے ہونا کہ ٹائم کتنا اس پہ بیٹھنا ہے ہم نے، دینا کتنا ٹائم ہے ہم نے اس کو، اور ہم نے دیکھنا کیا ہے. اس کے بعد پھر وہ گھوڑے کو پہلے کنٹرول کرنا سیکھو، اس کے بعد آپ جہاں آپ کہیں گے گھوڑا وہاں جائے گا. تو ہمیں تو یہ جو میڈیا ہے اس میں گھوڑا جہاں کہہ رہے ہیں ہم وہاں جا رہے ہیں ٹھیک ہے نا. تو یہ میڈیا لے جا رہا ہے اور یہ برباد کر دیا بہتوں کی زندگیاں اس نے. یعنی ہمارے راستے اب ہمارا سوشل میڈیا طے کر رہا بالکل ہے، ہم ایسے اس ہی کو ہے. نہیں بتا رہے. جی جی. اور اسی کے اندر ظاہر ہے پھر جب نوجوان آگے بڑھتے ہیں اور اس استعمال میں آگے جاتے ہیں تو پھر بہت ساری ایسی چیزوں کو بھی ایکسپلور کرنے لگ جاتے ہیں کہ جس سے مختلف لوگوں کو سننا مذہبی حوالے سے، اب اس کو بھی سن رہے ہیں، اس کو بھی سن رہے ہیں، کس کے کیا عقائد ہیں، کیا نظریات ہیں، کچھ نہیں پتہ. ظاہر ہے یہ بھی ایک بڑا سبب ہے الحاد کی طرف جانے کا. بالکل ایسا ہی ہے. دیکھیں کسی بھی فیلڈ میں اس کے ماہرین کو سنا جاتا ہے. سوشل میڈیا پہ جعلی ڈاکٹر بھی بہت آتے ہیں، ڈاکٹر ہوتے نہیں ہیں، بس پھینک رہے ہوتے ہیں. لوگ اتنے کنفیوز ہو جاتے ہیں ان کی تقریریں سن کے. میں لوگوں سے کہتا ہوں یار پہلے یہ تحقیق کر لو یہ ڈاکٹر ریلائبل ڈاکٹر ہے بھی کہ نہیں ہے. ایسا تو نہیں ہے پوری دنیا سے ہٹ کے کوئی نہیں. آج کل ایک آ رہے ہیں ٹی وی پہ، میں نام لینا کسی کا بھی مناسب نہیں سمجھتا، وہ ایک نئی ریسرچ لے کر آ رہے ہیں. لوگوں کو کنفیوز کر رہے ہو یار آپ. ایک WHO کی طرف سے باقاعدہ ایک تحقیق ہے کسی بیماری کے بارے میں، یا کوئی ریسرچ ہے کسی خوراک کے بارے میں، اور پوری دنیا کے ڈاکٹر اس کو مان رہے ہیں. آپ ایک 1.5 اینٹ کی الگ ہی چیز لے کر، لیکن یہ لوگ چلتے زیادہ ہیں میڈیا پہ. اسی طرح علماء میں بھی جو عام صحیح جو علماء صدیوں سے قول پہ فتویٰ دیتے آئے ہیں وہ نہیں چلتا اتنا. آپ لا کے کوئی نیا فتویٰ مارکیٹ میں لے آؤ جو لوگوں نے کبھی سنا ہی نہ ہو، وہ دبا کے چلے گا. وہ جو ایسے کر کے آئے تھے تو ہے سوچ کے، وہ ایک فتویٰ وائرل ہوا تھا. اچھا پتہ نہیں مجھے روزوں کے حوالے سے، آپ نے بھی اس پر ویڈیو آپ کی بھی دیکھی ہوئی ہے. تو میڈیکل سائنس ہو یا نیوز چینلز ہوں، اس میں بھی غیر مستند لوگ اس میں یعنی کہ غیر بہت مستند لوگ ہوتے ہیں، بہت ان زیادہ سے ہیں. تو بچنا یہ بھی چھاٹی ضروری کرنی ہے. ہے نا آپ کو. وہ کسی بھی فیلڈ کے ہوں، اور پھر بالخصوص اگر مذہبی سواری کے لیے بہت سارے گھوڑے کھڑے ہوئے ہیں، تو پہلے یہ دیکھو ان میں گھوڑا بھی ہے. ایسا تو گدھے کو گھوڑا کہہ دیا ہو، وہ تو چلے گا ہی نہیں. تو پہلے تحقیق کر لیں کہ جو میں ریسرچ کرنا چاہ رہا ہوں، جس بندے کی اسپیچ سن رہا ہوں، یہ اس میں ماہر ہے بھی یا نہیں ہے. مسائل کا علم مفتیان کرام سے پوچھا جائے گا جو باقاعدہ پراپر مدرسوں کے فارغ ہیں اور ادارے ان کے پیچھے ہیں. انڈیویجولی کوئی بھی شخص مفتی بن کے فتویٰ دینا شروع کر دے، اس کی رائے کا اعتبار نہیں ہے. پینل ہوتے ہیں علماء کے، مفتیان کرام کے، اجتماعی بحثیں ہوتی ہیں ان کی. اس میں یعنی جیسے ڈاکٹروں کے ہوتے ہیں نا، کوئی بھی اٹھا اور ڈاکٹر بن گیا میڈیکل سائنس کی کتاب میں پڑھ کے، تو تھوڑی سنی جائے گی اس کی بات. تو ہر فیلڈ میں ایسا ہی ہے، اس کے ماہرین کی بات کو سنا جائے گا. سب جاتے جاتے الحاد سے بچاؤ کے لیے نوجوانوں کو کوئی حل کا راستہ بھی بتا دیں، کوئی پیغام بھی دے دیں، کس طرح سے اپنی زندگی گزاریں تاکہ پہلی اس بات دلدل میں نہ جائیں. ایک بات تو یہ کہ اسلام کو سمجھیں. اسلام ان لوگوں سے نہیں سمجھ میں آئے گا آپ کو جو اسلام پہ اعتراضات کرتے ہیں. اعتراض کرنے والا کبھی حقیقی گائیڈ نہیں کر سکتا آپ کو. اسلام سمجھیں علماء سے جو صحیح علماء ہیں. آپ کے دل میں کوئی اشکال ہے تو ان کے سامنے رکھیں، اپنے اس اشکال کو، اعتراض کو دور کریں. اور زیادہ تر وجوہات تو یہی ہوتی ہیں کہ شہوت پرستی انسان کو الحاد کی طرف لے کے جاتی ہے.
تو انسان میں جانور میں فرق یہی ہے کہ انسان خواہشات کا غلام نہیں ہوتا. وہ مانتا ہے کہ اس کائنات کو کسی نے بنایا ہے, میں بنا ہوا ہوں, بنایا گیا ہوں, خود بخود نہیں بن سکتا انسان. خاص طور پہ ڈارون کی تھیوری جب سے آئی ہے اس نے بہت لوگوں کو ملحد بنایا ہے. یہ پاسبل ہی نہیں ہے کہ کروڑوں سال میں بھی کوئی سیل ایک ایوالو ہوتے 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 پورا انسان. ایک میں مثال دیتا ہوں, یہ ڈیجیٹل کیمرہ جس سے ہماری ویڈیو بن رہی ہے کھربوں سال میں بھی خود بخود نہیں بن سکتا یہ, اور یہ انسانی آنکھ کی کاپی ہے. تو یہ اوریجنل کیسے خود بخود بن گئی, اور دو کیسے بن کے ایڈجسٹ کیسے ہو گئی ہیں یہ, اور اتنی زبردست ایڈجسٹمنٹ ہے کہ ورنیل کیلیپر کے ذریعے بھی آپ ایسی دو چیزوں میں ایڈجسٹمنٹ کر نہیں سکتے. ایک اسکیل آتا ہے نا جو ہم 9th کلاس میں یوز کیا کرتے تھے, بہت ہی معمولی میجرمنٹ کے لیے استعمال ہوتا ہے. اتنی خاندانی اللہ تعالیٰ نے ایڈجسٹمنٹ کر دی. ہر انسانی باڈی کا پارٹ ایک خود خدا کی قدرت کا ایک نمونہ ہے. تبھی تو قرآن کہتا ہے خدا کے وجود پہ ایمان لانے کے لیے دائیں بائیں جانے کی ضرورت نہیں, وہ فی انفسکم, اپنے اندر غور کر لو. تو ایویں یہ ڈارون صاحب ایک پھینک کے چلے گئے لمبی کہ جو ہے لوگوں نے اس کو مان لیا. اور ہمارے جو دیسی ملحد ہیں نا یہ زیادہ خطرناک ہیں, کہتے ہیں سائنس سے ثابت نہیں ہے, سائنس سے ثابت نہیں ہے. ڈارون کی تھیوری سائنس سے ثابت شدہ حقیقت ہے ہی نہیں. سائنسدان خود مانتے ہیں کہ یہ رائے ہے, یہ فیکٹ نہیں ہے, یہ ثابت شدہ حقیقت نہیں ہے, رائے ہے. ڈارون کی بھی جو اسٹیٹمنٹ ہے نا وہ یہ نہیں ہے کہ انسان بندر سے بنا ہے, وہ یہ نہیں ہے. وہ یہ ہے کہ اگر یہ فرض کر لیا جائے کہ خدا نہیں ہے, یعنی ہم فرض کر لیتے ہیں کہ نہیں ہے, تو پھر ممکن ہے ایسے ہوا ہو. تو وہ بھی خدا کے وجود کا اس بیس پہ منکر نہیں تھا, اپنی تھیوری کی بیس پہ. اس نے بھی کہا تھا پھر شاید ایسے ہوا ہو. یہ بھی شاید کے اس کے الفاظ ہیں, یقینی طور پر اس کے پاس بھی کوئی دلیل نہیں ہے. اور اب تک مجھے ایک اسکالر ملے لاہور میں, امریکہ سے آئے تھے, بڑے زبردست, وہ وہاں ڈارون کی تھیوری پہ ہی بہت کچھ پڑھا انہوں نے, وہاں یونیورسٹیوں میں لیکچر بھی لیے. کہتے ہیں ایک دن میں نے اپنے ٹیچر سے ایک اشکال کیا. انہوں نے کہا, کہتے ہیں میں نے کہا کہ سر مجھے اس تھیوری پہ سب سے بڑا اعتراض پتہ ہے کیا ہے؟ نے کہا کیا؟ کہتے ہیں میں نے کہا 200 سال پہلے یہ ایک نظریہ آیا تھا جو اب تک ثابت نہیں ہو سکا. تو 200 سال بہت ہوتے ہیں کسی نظریے کو. جیسے کورٹ میں ایک کیس چل رہا ہے, جمشید نے کہا اس نے میرے 1 لاکھ روپے لیے اور 200 سال ہو گئے اب تک ثابت نہیں کر سکا. کورٹ نہ فائل اٹھا کے زید یا ستار کے منہ پہ مارے گی اور بولے گی بھائی 200 سال تک تجھے ہم نے ٹائم دیا اور تو ابھی تک اس کے خلاف گواہ نہیں لا سکا, ثابت ہی نہیں کر سکا. نہ اس کا اقرار ہے, نہ کوئی ویڈیو ریکارڈنگ ہے, نہ کوئی گواہ ہے. تو 200 سال بہت ہوتے ہیں. تو یہ ڈارون نے 200 سال پہلے ایک نظریہ پیش کیا تھا جو اب تک صرف ایک نظریہ ہی ہے, فیکٹ نہیں بن سکا. یہ تو سائنسدانوں کے پاس 200 سال بہت تھے یہ ثابت کرنے کے لیے کہ انسان بندر سے انسان بنا ہے, اب تک نہیں ہو. اور میں کہتا ہوں یہ ہمیں کہتے ہیں کہ مذہبی لوگ خلاف عقل بات کرتے ہیں, خود جتنی مرضی لمبی پھینک دیں, خود جتنی لمبی پھینک دیں. مجھے ایک بات بتاؤ, یہ بات خلاف عقل ہے کہ انسان کو خدا نے بنایا ہے, اس کائنات کو بگ بینگ تھیوری بھی ہم مان لیتے ہیں, تو وہ جو دھماکہ سیکنڈوں کے 1000ویں حصے میں ہوا, اتنا آرگنائز دھماکہ تھا کہ یہ سورج چاند ستارے بن گئے اور زمین بنی اور بارشوں کا نظام, اور پھر اس میں انسان وجود میں آئے, اور ایک ایک چیز بالکل ایسے زبردست خاندانی طریقے سے ہو رہی ہے. تو یہ ماننا خلاف عقل ہے کہ یہ کسی خدا نے کیا ہے, یا یہ خلاف عقل ہے کہ یہ خود بخود ہو رہا ہے. بے عقلی کی باتیں تو یہ کر رہے ہیں. تبھی تو قرآن ان کو کہتا ہے ملحدوں کو, افلا تعقلون, کھوپڑی استعمال کیوں نہیں کرتے بھائی؟ ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون. دنیا میں آج تک کوئی 2 اینٹیں بھی دیکھی ترتیب سے رکھی ہوں خود بخود؟ تو ہاتھ پاؤں ناک کان دل, میں تو کہتا ہوں ان کمبختوں کے لیے سب سے بڑی دلیل یہ ہے یار اتنا زبردست سسٹم ہے کہ ماں روٹی کھاتی ہے, اس روٹی سے خون بنتا ہے, بچے کی آنکھ ناک کان دل دماغ جگر بن رہا ہے. ادھر بچہ مارکیٹ میں آیا, اسی روٹی سے دودھ بننا شروع. یار روٹی میں ایسے کمالات رکھ دیے, یہ ایسے سافٹ ویئر آٹومیٹیکلی ایوالو ہو کے انسٹال ہوئے ہیں, یہ بیکار کی باتیں ہیں. ہمارے ایک دوست ہے وہ رشیا سے آئے تھے, وہاں ایتھیس بہت ہیں رشیا میں, تو ملحد لوگ بہت ہیں, ڈاکٹر تھے وہ. تو آئے مجھ سے ملنے کے لیے, میری مرغی انڈوں پہ بیٹھی ہوئی تھی. میں نے ان سے کہا, میں نے کہا یار ڈاکٹر صاحب مجھے ایک بات بتاؤ, آپ رشین سے پوچھو, یہ 21 دن بیٹھتی ہے اور ان کو گھماتی بھی انڈوں کو نا یہ مرغی گھماتی ہے 12 گھنٹے, تاکہ یہ ہر طرف سے اس کو ہیٹ ملے. پہلی دفعہ بیٹھی ہے, اس کو کسی نے سکھایا نہیں ہے, اور اتنی کیئر کرے گی یہ کیا ایوالو ہو کے اس کے دل میں یہ انڈوں کو ہیٹ دینا, اور اس کو یہ پتا ہونا کہ اس کو گھمانا بھی ہے میں نے,
جبکہ نہ اس کی ماں سکھا رہی ہے نہ اس کا باپ. باپ تو مرغا تھا, وہ تو چلا گیا. صحیح ہے نا, تو اس کا تو کوئی تعلق ہے ہی نہیں. تو یہ کہاں سے سیکھا اس نے؟ ایوالو ہو کے اتنی زبردست مینجمنٹ یار, پھر ان بچوں کی خاطر بڑے بڑے جانوروں سے لڑ رہی ہے. میں نے کہا یہ صرف ایک اسی کو دیکھ لیا جائے نا اس عمل کو, بات سمجھ آ جائے گی. یہ خدا کے وجود کے لیے کافی ہے. تو ہم خلاف عقل باتیں نہیں کرتے. یہ جو ملحد لوگ ہیں ان کی عقلیں خراب ہو گئی ہیں, یہ پاگل ہو گئے ہیں. ایک ہے ٹی وی چینل پہ آتے ہیں, وہ کہتے ہیں یہ جو انسان بنا ہے نا یہ پہلے پانی میں زندگی تھی. یہ تو قرآن مانتا ہے کہ حیات پانی سے ہے, قرآن بھی مانتا ہے وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ. لیکن یہ کہ یہ پہلے سمندروں میں تھی, پھر مچھلی آہستہ آہستہ باہر آتی گئی تو آکسیجن لیتی گئی, پھر آہستہ آہستہ باہر کے ماحول کی عادی ہوگی, پھر باہر اتنا ایوالو ہوئی تو یہ باہر زندہ رہنا شروع کر دیا, پھر ٹانگیں نکلنا, پھر ہاتھ نکلنا شروع ہو گئے, جمشید صاحب وجود میں آ گئے. یہ اچھا لطیفہ ہے یہ ماننے والی. اور یہ اسلام کا یہ نظریہ کہ آدم علیہ السلام کو ہم نے مٹی سے بنایا اور پھر آدم اور حوا کو کہ ملاپ سے انسانوں کو پیدا کر دیا, یہ خلاف عقل نہیں ہے. یہ خلاف عقل ہے کہ ایک سیل تھا, اس کو ایوالو ہو کے خود بخود ہی کچھ نہیں کیا اور خود بخود ہی وہ اتنا زبردست کہ اس سے ہاتھی بھی بن گیا, شیر بھی بن گیا, ہرن بھی بن گئے, مگرمچھ بھی بن گئے, جمشید صاحب بھی, غفار صاحب بھی, وسیم صاحب بھی, پھر مرد اور عورت الگ الگ, اور ان کے ملاپ سے پھر آگے نسل چل رہی ہے. یہ نہیں ہو سکتا بھائی, یہ خلاف عقل ہے. بہت شکریہ مفتی طارق مسعود صاحب آپ کے وقت کے لیے. ناظرین, بڑے اہم موضوع پر مفتی صاحب سے گفتگو ہوئی, سوالات ہوئے, اور ظاہر ہے یہ موضوع اس لیے بھی بڑا اہم ہے کہ ہماری نسلوں کا مستقبل اس موضوع کے ساتھ جڑا ہوا ہے. اگر اپنی نسلوں کو ہم نے خدا تک پہنچانا ہے, خود شناسائی سے خدا شناسائی تک, یعنی کہ اپنے آپ کو بھی پہچانے اور اپنے رب کو بھی پہچانے, اگر تو ہم یہ چاہتے ہیں تو پھر ایسے موضوعات پر ڈسکشنز, گفتگو, سوال و جواب, نشستیں بہت زیادہ ضروری ہیں. یہی وجہ ہے ہم نے مفتی صاحب کو زحمت دی اور مفتی صاحب نے بڑی اچھی رہنمائی کی ہے ان تمام سوالات پر. انشاءاللہ کسی اور موضوع پر پھر اگلے پروگرام میں آپ کے سامنے حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اپنے میزبان عامر عثمانی کو اجازت دیجیے. اللہ کی امان.